अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस और मैं हूं अतर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं कसूर की जानब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कसूर के कायदीन ने इमरान खान की हमायत में सुप्रीम कोर्ट के जानबदाराना फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी अली अहमद शाह कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले और रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर रहनुमा मिर्जा नसीमुल हसन एडवोकेट, चौधरी सरमद मंजूर, आसफ अली खोखर, डॉक्टर मोहम्मद अकरम ने सहाफ़ियों के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायदीन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान न्यूज़ HD की स्क्रीन पर। यहाँ पीपल्स पार्टी कसूर के ऑफिस में आपको तकलीफ देने का जो हमारा मेन मकसद है उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि अभी जो मौजूदा सिनेरियो मुल्क के अंदर चल रहा है और फिर बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक एक्ट किया और नहायत काबिल एहतराम ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो एक ऐसा तमाशा किस्म का फैसला अदलिया की हिस्ट्री में दिया है, हम तमाम पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और पूरी पीपल्स पार्टी उसकी पुरजोर मजम्मत करती। और फिर जो सबसे मसका खेज बात है कि हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का, उसने एक कमाल अजीब फैसला किया कि खान साहब को ना सिर्फ उनके जो केसेस ऑलरेडी उनके खिलाफ रजिस्टर्ड थे उनमें बेल ग्रांट की, बल्कि अदलिया की हिस्ट्री में एक कमाल कर दिया कि आइंदा आने वाले जो केसेस हैं 17 मई तक उनमें भी उन्हें बेल ग्रांट कर दी। और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की हिस्ट्री में और अदलिया की तारीख में एक अजीब किस्म का फैसला किया जिसकी कोई प्रेसिडेंट इससे पहले नहीं मिलती। अब खैर कानूनी पॉइंट्स पे मैं दो बातें करना चाहूँगा। पहले तो ये कि खान साहब को जो, जैसे मिर्जा साहब ने भी अभी फरमाया कि हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि आपने जो किया कोई मेरिट्स डीमेरिट्स देखे ही नहीं गए किस केस के। उनको तमाम केसेस में 105 केसेस हैं, उन पर ये नहीं देखा गया कि किस चीज का केस है, दहशतगर्दी का है, करप्शन का है, किस चीज का, उसके मेरिट्स क्या है, मेरिट पे केस के नहीं है। उनका क्या आपको तमाम में बगैर सुने ही आपको बेल दी जाती है, ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया गया उनको। हालांकि तारीख में इससे पहली मिसाल नहीं मिलती। खान साहब को इससे पहले एक बार 2 हफ्ते पहले इस तरह का रिलीफ मिला, उसके न पहले कभी मिला और ना लगता है कि आइंदा भी कभी किसी और को तो नहीं मिल सकेगा। उसके बाद दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो अहम पहलू जो चीफ जस्टिस साहब ने अभी किया कि 17 मई तक आपको बेल है, आपके होने वाले भी पर्चम में। खुदा ना खास्ता अगर खान साहब सुबह किसी को कत्ल कर देते तो क्या उनको प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ बेल दे दी जाएगी? पहले ही पुलिस उनको नहीं पूछ सकेगी कि आपने क्यों किसी को मारा। अगर वो जैसे परसों इन्होंने हमले करवाए थे 3 दिन पहले इदारों पर, वो इसी तरह जाते हैं GHQ को उड़ा देते हैं, वो स्टेट बैंक को भी उड़ा देते हैं, रेडियो पाकिस्तान को भी जला देते हैं, वो कोर्ट कमांडर हाउस को भी जला देते हैं, तो क्या उनको नहीं पूछा जाएगा? इसका मतलब आपने लाइसेंस टू किल दे दिया उनको 4 दिनों के लिए कि आप जो चाहें आप कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर आप आ जाइएगा हमारे पास, आप हमारे लाडले, हम बैठे हुए हैं, आपको रिलीफ देने के लिए बैठे हुए। और अदलिया आज जो कुछ कर रही है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून के दायरे में रहते हुए हम कल एहतजाज के लिए जा रहे हैं। ना तो हम तोड़फोड़ करेंगे और ना हम इस चीज के कायल हैं। इन्होंने जो कुछ किया फौज के साथ किया, और क्या मैसेज दिया हमने दुनिया को कि पाक फौज की जो कुर्बानियां हैं इस मुल्क के लिए, वो क्या आप किसी का गिरेबान पकड़े और किसी को बाहर निकाल दें, कोर कमांडर हाउस पे हमले कर दें, तरीही जो मलाक है उनको जला दें और इस मुल्क में बिजनेस बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए। ये इमरान खान एक, मैं समझता हूँ, फितना किस्म का इंसान है और ये सियासत में नई तरीक रकम कर रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। और बिल्कुल इस चीज़ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है और इंशाल्लाह ताला हम कानूनी तरीके और जो हमारा राइट है उस पर खड़े होकर कल हम सुप्रीम कोर्ट के बाद तमाम सियासी जमातों का जो फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें हिदायत की है कि हमने उसमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, तो इंशाल्लाह कल हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि खुदारा आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस आइन की मुहाफ़िज़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 में इस मुल्क को आइन किया और इंशाल्लाह ताला इस आइन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हद तक भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। जो ख़ास तौर पे बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट के, उनके मुतल्लिक़ बातें करूँगा। एक तो सबसे पहली बात, बंदियाल साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना चाहिए, चूँकि वो मौजूदा हुकूमत के लिए एक अपोजिशन लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर काम करना है, जिस दिन की PDM की गवर्नमेंट आई है, ये शख्स
اس کے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں تاکہ ہم اس کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر جیسے اپوزیشن کو ڈیل کیا جاتا ہے اس کو ویسے ہم ڈیل کریں، اور اس کو پتہ چل جائے کہ کسی کے خلاف کیسے سازش کی جائے. اس کو جو اس نے پروٹوکول دیا ہے، جو اس نے اس کی مطلب آؤ بھگت کی ہے، جو اس نے کیا جو سپریم کورٹ کے اصولوں کے خلاف کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہماری کال ہے انشاءاللہ تعالی، اس کال میں ہم اپنا کل ریکارڈ قسم کا احتجاج کریں گے اور چیف جسٹس کو ہم آپ بتائیں گے کہ پیپل پارٹی کس چیز کا نام ہے، اور اس کی جو آپ خلاف سازشیں کریں ہم ان سازشوں کا بھرپور طریقے سے مذمت کریں گے اور مقابلہ کریں گے. بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کی صدر انم امجد نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری اور پھر رہائی کے دوران ہونے والے ہنگاموں اور توڑ پھوڑ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان نیوز HD سے گفتگو کی. آپ سے پہلا سوال ہے، عمران خان کی گرفتاری اور رہائی پر آپ کیا کہیں گی میڈم؟ جی السلام علیکم. میں اپنے تمام بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو یہ کہوں گی کہ ہمارا پیغام صرف امن کا ہونا چاہیے. پاکستان پہ کسی کی بھی حکمرانی ہے، اس سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان وطن مسلمانوں کا ہے. عمران خان صاحب کا کل گرفتار ہونا اور ہائی کورٹ کا اس پر کہنا کہ بالکل ٹھیک کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور آج چیف جسٹس صاحبان جو کہ ہمارے لیے عدالت بھی عزت کی جگہ ہے، چیف جسٹس صاحب بھی عزت کی جگہ ہے، لیکن ایک ہی ادارہ دوسرے ادارے کے فیصلے سے اپوزٹ جا رہا ہے، تو ذہنی طور پہ ہم ڈسٹرب ہیں کہ آج جو ان کا فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے یا ان کو گرفتار کرنا ہی بالکل غلط تھا، اور کل ہائی کورٹ کا کہہ دینا کہ ان کا گرفتار ہونا بہتر تھا. تو فی الحال تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ کس فیصلے کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے اور کس فیصلے کے ساتھ نہیں چلنا. موجودہ ملکی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، ملک کی صورتحال میں سب سے پہلے تو ہمارا معاشرہ ڈسٹرائڈ ہو رہا ہے، جو کہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد اس میں ہمارے بڑے بزرگ بچے سب سے زیادہ ان کا تعلیمی معیار بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. ایگزامس رک گئے ہیں، بچوں کی نشو و نما خراب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اسکولوں پر حملہ، مسجدوں پہ حملہ، ہمارے اسلام پہ، ہمارے دین پہ کھلا حملہ ہے، جو کہ کوئی بھی مسلمان لیڈر ہو یا کوئی بھی مسلمان جماعت ہو تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے کہ مسجدوں پر حملہ کر دیا جائے گا. ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کی مسجدوں پر حملہ کرنے لگے. PTV اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر صاحب کے گھر پر جو حملہ کیا گیا ہے، میں اس پر اظہار دلی افسوس کا ظاہر کرتی ہوں، اور مجھے اس چیز کا بے حد دکھ ہے کہ ہماری عدلیہ، ہماری فوج، ہمارے ادارے عزت کی جگہ پر ہیں. اگر ہم خود مسلمان ہو کے، پاکستانی ہو کر اپنے یہاں کور کمانڈروں کے گھروں میں آگ لگانے لگے، اپنی ہی سرکاری املاک جلانے لگے، پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. معاشی طور پہ ہمیں اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اگر ہم اپنی بلڈنگز خراب کرنے لگیں گے تو یہ دوبارہ رینویٹ کیسے ہوں گی؟ کیسے یہ سارا نظام چلے گا؟ ہمارا ملک آلریڈی قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے. جب ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ جو سرکاری بلڈنگوں پر حملہ کیا گیا، بسیں جلائی گئیں، سروس ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کو ڈسٹرب کیا گیا، بزرگوں کو پریشان کیا گیا، عورتوں کو پریشان کیا گیا، نہ جانے کتنوں کی عزتیں پامال ہوئیں، کتنے بچوں کی پڑھائیوں کے نقصان ہوئے. یہ تمام معاملات پر غور و فکر کرنا چاہیے. کوئی بھی لیڈر، سیاسی لیڈر ہوگا تو میں نہیں مانتی کہ وہ اپنے کسی بھی ورکر کو ایسی ٹریننگ دے گا. یہ ٹریننگ ایک ورکر کے پاس نہیں ہو سکتی. میں بھی ایک ورکر ہوں، آپ بھی ایک ورکر ہیں، ہم سب اپنی قوم کے ورکر ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے. پھر یہ کون سا انتشار تھا؟ بہت سے لیڈروں کا احتساب ہوا. جب عمران خان صاحب کے احتساب کی بات آئی تو جلاؤ گھڑاؤ کیوں؟ اس کا مطلب ہمارے اداروں کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری عوام کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ احتساب کی طرف ان کو نہ بلایا جائے. جب میاں صاحب گرفتار ہوئے، زرداری صاحب پر کیس کھلے، دوسرے لیڈران پہ کیس کھلے، تو تب کوئی انتشار نہیں پھیلا. سب نے عدلیہ کا ساتھ دیا، سب نے اپنے احتساب پر پورا اتر کے دکھایا. آج خان صاحب بھی آئیں اور آ کر اپنا بیان دیں، اپنے سوالوں کا جواب دیں، لیکن یہ اشتعال انگیزی اگر قوم کا لیڈر آواز دے دے کہ نہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کی شٹ اپ کال کے بعد بھی عوام میں یہ رد و فساد ہو جو ہوا ہے. آج کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جس عوام نے، جس پارٹی کے رکن نے، جن ممبروں نے اگر ہماری عدلیہ، فوج کے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو وہ ہم ماؤں بہنوں کو بھی گھروں میں نہیں چھوڑیں گے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہی لوگ ہمارے گھروں پہ بھی حملے کریں گے. تو خدا را پلیز میری قوم سے اپیل ہے کہ ایسے وقت سے بچیں. جی ٹھیک ہو گیا. عدلیہ کے فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں، آج کے فیصلے سے مطمئن میرا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ
ایک فیصلہ جو ہائی کورٹ نے کل جس کو ٹھیک قرار دیا، آج چیف جسٹس صاحب نے اس کو غلط قرار دیا. اب یہ ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے اور کون نہیں. سو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اسلامک طور پر جو شر پسندی پھیلائی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، اس کے بارے میں آپ کا کیا رد و رائے ہے؟ دیکھیں، اب میں نے بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، سب نے سنی ہے کہ جس میں یہ چیز واضح ہے کہ اسلامی طور پہ پہلے تو اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی نہیں کہ مائیں بہنیں بیٹے سڑکوں پہ یوں اس طرح آ کر ناچیں گائیں اور یوں جلاؤ گھراؤ کریں. دوسری بات ہی مسلمان ہو کہ آپ دوسرے مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں. کس کے خلاف آپ چل رہے ہیں؟ کل تک وہی عدالتیں ٹھیک تھی، وہی جو آرمی آفیسر تھے بہت زیادہ عزت کی جگہ تھے، اور آج انہی کے ساتھ آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. جو ویڈیوز بنا کے کچھ عورتیں بھیج رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جس میں نعوذ باللہ مجھ سے تو کہا نہیں جا رہا، کچھ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کہ خان صاحب اس دور کے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ، جو شاید آپ سب نے بھی دیکھی ہوں گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ اس دور کے صحابی ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے، اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست دانوں کے ساتھ جیسے مرضی آپ لوگ ڈیموکریسی کریں، لیکن اس طرح کی سیاست سے پرہیز کریں جس میں آپ اپنے اسلام کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. آپ کو شرم کرنی چاہیے، وہ چاہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوں، کہ جب اسلام پہ بات آئے گی تو کوئی مسلمان گھر نہیں بیٹھے گا. ہمارے نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے. اور اس بات کو بالکل قابل قبول نہیں کیا جائے گا کہ جب کوئی اٹھ کر یہ بات میرے نبی کے دین پر کرے گا میں برداشت نہیں کروں گی، آپ برداشت نہیں کریں گے، کوئی مسلمان دنیا کے کونے کونے پہ رہنے والا برداشت نہیں کرے گا. تو ان باتوں سے پلیز ایوائڈ کریں. جی بہت شکریہ. یہ تھی صدر بین المذاہب امن مہندی پاکستان محترمہ خانم امجد صاحبہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان نیوز ہیڈ لائنز.